اب ان کے پاس تم جیسا مال کدھر ہے؟ تم نے پہلے ہی جادو مار رکھا ہے، سالا الٹا پڑا ہے۔ پیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیرو سردار سے مل کر آیا ہے۔ وٹھل یہی پوچھنا چاہتا ہوگا۔ پیرو کے لہجے سے اطمینان ظاہر ہوتا تھا۔ چونکہ ہم گاہکوں میں مصروف تھے اس لیے وہ وہاں نہیں رکا۔ وٹھل نے اس دن چیزوں کے داموں میں اچھی خاصی کمی کر دی تھی، مگر لوٹ نہیں مچائی تھی۔ جن لڑکیوں کے پاس پیسے نہیں تھے وہ اپنی پسند کی چیزیں محفوظ کرنے کا کہہ کر گھر بھاگتی ہوئی جاتی تھیں اور ہانپتی ہوئی واپس آتی تھی۔ ہم صرف 2 صندوق اور چند تھیلے لے گئے تھے۔ اس دن کافی سامان بک گیا۔ مردوں نے عموماً جرابیں، دستانے، مفلر، کینچیاں، بلیڈ، بچوں نے کھلونے، چاکلیٹ، مٹھائیاں، عورتوں نے ریشمی کپڑے، مصنوعی زیورات اور آرائش و زیبائش کا سامان خریدا۔ بکری اور ہو جاتی اگر وٹھل صندوق بند کر کے اٹھ نہ جاتا۔ سردار نے اس روز بھی نہیں بلایا تھا، لیکن کسی وقت بھی اس کا ہر کارہ ہماری طلبی کا حکم لے کر آ سکتا تھا۔ سامان گھر واپس بھجوا کر وٹھل کے ایما پر ہم سب پھر اوپر چڑھنے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ابر چھایا ہوا تھا۔ بارش کے آثار تو نہیں تھے، لیکن وہاں دیکھتے دیکھتے موسلا دھار پانی برسنے لگتا تھا۔ اس کے باوجود وٹھل کو جلدی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کے سانس لینے کے لیے رک جاتا، پھر چلنے لگتا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اوپر نہیں پہنچ سکے۔ اوپر مشعلیں روشن ہو چکی تھیں اور بھکشو ادھر ادھر سے سمٹ کے مندروں، خصوصاً بڑے مندر میں جمع ہو رہے تھے۔ ہم بھی وہیں کے ایک گوشے میں اپنے جسم ڈھلکا کے بیٹھ گئے۔ رک رک کے چلنے سے تھکن زیادہ محسوس ہو رہی تھی، ٹانگیں اینٹھ رہی تھیں۔ جامو، سلطان، مارٹی اور سولم سب جیسے چلتے چلتے، سوچتے سوچتے اور بولتے بولتے تھک گئے تھے۔ ان کے چہرے سپاٹ تھے، بے جان جسم، جیسے اب سوچنے اور کرنے کا کچھ نہ رہ گیا ہو۔ کبھی اوپر آنا، کبھی نیچے جانا، مندروں کے وسیع علاقے میں اس سرے سے اس سرے تک چکر لگاتے رہنا، پہاڑوں پر چڑھنا اترنا، نہ کھانے کا کوئی وقت، نہ سونے کا، اور ہر وقت منہ بند رکھنا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی بے چمک آنکھیں اور ان کے بے رنگ چہروں پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا، اور پڑھنا چاہیں تو لوگ کورے کاغذ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے ان سے نگاہیں ملاتے ہوئے خوف آتا تھا۔ ہر وقت یہ خیال رہتا کہ کہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے، وٹھل سے یا مجھ سے۔ رات گئے تک وٹھل نے بڑے مندر سے حرکت نہیں کی۔ روشنیاں بتدریج کم ہونے لگی تو وہ کسمسانے لگے۔ ہم نے اپنے بکھرے ہوئے جسم سمیٹے اور اٹھ کے اس کے ساتھ چل دیے۔ معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک مقام سے دوسرا مقام، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ بستی کے آدمی اس وقت بھی ہر جگہ موجود تھے، اور ان کی وہی حالت تھی کہ ایک گروہ ایک عمارت پر تعینات تھا تو دوسرا دوسری عمارت پر۔ وہ ہمارا تعاقب نہیں کرتے تھے کہ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ انہیں ہماری منزل جاننے سے کوئی غرض تھی کہ وہ ہر عمارت میں موجود تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے فاصلے کے دوران کہیں بھی ہمارے ہونے سے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم لوٹ پھیر کے کسی عمارت ہی کی طرف آتے۔ بڑے مندر سے چلنے کے بعد وہ تیسری عمارت تھی جہاں قدم رکھنے پر ہماری رگوں میں جمع ہوا خون کلبلانے لگا۔ ہم سے پہلے پیرو، وزیرا، زورا، لاکو اور پلٹو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان بس رسمی سی بات چیت ہوئی۔ کچھ دیر ٹھہر کر ہم ایک ساتھ باہر نکلے۔ اندھیرے میں آتے ہی وٹھل نے ہمیں 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مارٹی اور سولم کی جگہ پیرو اور وزیر ہمارے ساتھ ہو گئے۔ ادھر وہ 5 کے 5 ہی رہے۔ ادھر جامو، سلطان، وزیر، پیرو، وٹھل اور میں، ہم 6۔ وٹھل نے سولم کو آگے بڑھا دیا اور ہم سب ایک پتھر کی آڑ میں اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک ہمیں سولم کے ہاتھ سے آگے نکل جانے کا یقین نہ ہو گیا۔ سولم ہر مرتبہ ہمارے ساتھ رہا تھا، اس لیے راستوں سے خوب واقف ہو چکا تھا۔ بعد میں ہم کسی اور عمارت میں نہیں گئے، بلکہ بیچ کی تمام عمارتیں چھوڑتے ہوئے ایک طویل راستہ کاٹ کے اسی نشیب میں آ گئے جہاں اونچے درختوں اور جھاڑیوں میں گھرا ہوا قدیم مندر واقع تھا۔ مندر کی چھت نظر آتے ہی ہم نے اپنی رفتار بے حد کم کر دی تھی۔ پنجوں اور ایڑیوں کے بل تقریباً رینگتے ہوئے ہم عمارت کے عقب میں پہنچ گئے۔ سولم اور بستی کے آدمیوں کی دبی دبی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی تھیں۔ وٹھل نے سولم کو ہدایت کی تھی کہ وہ سیڑھیوں پر موجود لوگوں کو کسی طرح روکے رکھے۔ روکنے سے اس کی مراد یہ تھی کہ ان کا دھیان بٹائے رکھے۔ سولم ان کی زبان جانتا تھا، وہ ان سے چائے طلب کر سکتا تھا، الاؤ کے گرد کچھ دیر بیٹھنے کی اجازت حاصل کر سکتا تھا، اپنے کسی آدمی کی طبیعت اچانک خراب ہونے کا عذر کر سکتا تھا، وہ کسی طرح بھی انہیں باتوں میں لگا سکتا تھا، اور اس اسنا میں ہم پیچھے سے جدھر سیڑھیاں نہیں تھی عمارت میں داخل ہو سکتے تھے۔ پہلی رات جب ہم یہاں آئے تھے تو صرف سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وٹھل نے سولم کو یہ ہدایت بھی دی تھی کہ پہلے وہ مندر جا کر عقبی دروازہ اگر بند ہو تو کھول دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی طور انہیں سیڑھیوں سے دور لے جائے۔ سیڑھیوں سے انہیں دور لے جانا کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔
مندر سے واپسی پر کچھ دور جانے کے بعد کوئی بھی آدمی چیخنے چلانے لگتا، یقیناً وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس طرف بھاگتے اور اس دوران ہم مندر میں داخل ہو جاتے۔ یوں ہم ان سب پر پیچھے سے وار کر کے انہیں بے سود بھی کر سکتے تھے۔ اس رات اور کل دن میں ہم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ سیڑھیوں پر ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 3 یا 4 آدمی ہوں گے۔ سولم کے جانے کے بعد ہم اندازاً آدھ گھنٹے کے وقفے سے اس کے پیچھے روانہ ہوئے تھے۔ سولم کو اندازاً آدھ گھنٹے کے بعد ان سے رجوع ہونا چاہیے تھا۔ اس نے یہی کیا۔ سیڑھیوں کی جانب سے ان کی آوازیں آنے سے ظاہر تھا کہ عقبی دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی چاپیں گھونٹنے کی پوری کوشش کی تھی۔ پچھلا دروازہ سامنے کے دروازے سے قریب نہیں تھا، لیکن ایک بڑی عمارت دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وٹھل اندر گیا۔ ہم سب دیوار کے ساتھ چپکے کھڑے رہے۔ چند ہی ثانیوں کے بعد وٹھل نے واپس آ کر جامو، سلطان اور وزیر کو وہیں روک دیا۔ مجھے اور پیرو کو ساتھ لے کر عمارت کے وسطی حصے ہشت پہلو ستونوں کے گول کمرے میں آ گیا۔ وہاں صرف 3 بھکشو ایک چھوٹی سی مشال کی ڈگمگاتی روشنی میں مراقبے میں غرق تھے، اور ان میں ابا جان بھی تھے۔ وٹھل کھسکتا ہوا ان کے پاس جا کے اور ان کے زانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ابا جان کے منجمد سراپا میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ انہوں نے گھوم کے ہم تینوں کو غور سے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور عمارت کے تاریک حصے میں آ گئے۔ اسی طرف عقبی دروازے کی راہداری میں جامو، سلطان اور وزیر چھپے کھڑے تھے۔ وٹھل نے پیرو کو اشارہ کر کے انہیں بھی بلا لیا۔ اس رات عمارت کے اس وسطی کمرے کی مکانیت کا ہمیں کچھ اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ مرکزی مورتی سے دیوار تک پھیلے ہوئے ستونوں کی 8 قطاریں تھیں، اور اندر آنے جانے کے لیے سامنے اور پیچھے کے راستوں کے علاوہ دائیں بائیں 2 اور راستے تھے۔ ہر راستہ یکساں تھا، لیکن ایک راستے کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل تھی کہ اس کے آگے سیڑھیاں تھیں۔ باقی راستوں کے سامنے صرف چبوترا تھا، اس لیے اسے سامنے کا دروازہ کہا جا سکتا تھا۔ اسی کی نسبت سے ابا جان دائیں طرف کے راستے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ادھر روشنی تھی اور وہ ہمیں آسانی سے نظر آ سکتے تھے۔ وہ بائیں طرف کا راستہ تھا جہاں ابا جان مڑ گئے تھے۔ مڑتے ہی انہوں نے ایک دروازے پر آہستگی سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالا تو کواڑ کھل گئے۔ اندر گپ اندھیرا تھا، مگر وہ بھی کوئی کمرہ ہی تھا۔ پتھر کے فرش اور دیواروں پر ابھرے ہوئے نقش و نگار سے یہی معلوم ہوتا تھا۔ دیوار ٹٹولتے ہوئے چند قدم چل کے ابا جان شاید پھر کسی دروازے پر آ گئے تھے۔ احتیاط سے، انہوں نے سرگوشی میں کہا، کواڑ بند کر دینا۔ نیچے تک سیڑھیاں جاتی تھی۔ ابا جان بے آواز قدموں سے نیچے اترنے لگے۔ اندر 2 آدمی ایک ساتھ نہیں گزر سکتے تھے۔ ذرا بھاری آدمی ہو تو دیواریں شانوں سے چبھنے لگیں اور اسے ترچھا ہونا پڑے۔ ابا جان ہم سب سے آگے تھے، پیچھے وٹھل، پیرو، پھر میں، اور میرے پیچھے جامو، سلطان اور وزیر۔ ہم سب نے کمر سے ایک دوسرے کے کپڑے پکڑ رکھے تھے۔ جیسے جیسے ہم اترتے گئے سیڑھیاں گھومتی گئیں۔ ابا جان کے پاس بھی ایک چھوٹی بیٹری تھی جسے انہوں نے کچھ آگے جا کر روشن کر لیا، اور ہم دیواریں، چھت اور قدمچے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ وہ سیڑھیوں کی کوئی سرنگ تھی، شاید پتھروں کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ کوئی 100 زینے اترنے کے بعد سیڑھیاں کئی سمتوں میں بڑھ جاتی تھیں۔ ہر سو ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی اور گیلا گیلا دھواں سا چھایا ہوا تھا، لیکن سانس لینے میں ایسی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً کہیں سے ہوا آنے کا کوئی انتظام تھا، چاہے وہ گھٹی ہوئی ہو اور آتی ہو یا دیر سے یہاں پہنچتی ہو۔ اتنی بہت سی سیڑھیاں نہ جانے کہاں جاتی تھیں۔ ابا جان اس طرح بے جھجک آگے بڑھ رہے تھے جیسے انہوں نے ساری زندگی انہی راستوں پر کاٹی ہو۔ کوئی بھی اوپر سے عمارت دیکھ کے یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے نیچے زیر زمین یہ راستے بنے ہوں گے۔ پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا، کہاں تک وہ جاتے تھے، یا سب ایک ہی جگہ جا کے ختم ہو جاتے تھے جہاں ابا جان ہمیں لے جا رہے تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں ہر شخص خاموش تھا۔ ابا جان نے بھی اوپر کمرے میں احتیاط کی تلقین کرنے کے سوا اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ وزیر کی سانس چل رہی تھی، اپنی کھانسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وٹھل اگر ابا جان کے ساتھ اپنی بیڑی بھی جلا لیتا تو روشنی کچھ زیادہ ہو جاتی اور ہم بار بار کردری دیواروں سے نہ ٹکراتے، لیکن وٹھل نے بیڑی جیب سے نہیں نکالی۔ ہم ہاتھ سے نیچے آ گئے ہوں گے کہ ایک کوٹری پر آ کے سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ ابا جان نے بیڑی کی روشنی اس کے اطراف میں ڈالی۔ ادھر کوئی گفا تھی یا غار تھا، کسی بڑے تنور کے منہ جیسا راستہ اندر جانے کے لیے بنا ہوا تھا۔ ہم سب سر جھکائے ہوئے آسانی سے اس میں داخل ہو گئے۔ کوٹری میں ہوا اور روشنی کے لیے کوئی روزن نہیں تھا۔ فضا گرم تھی۔ ایک طرف دیوار میں گوتم بدھ کی بلند قامت مورتی ترشی ہوئی تھی۔ ابا جان نے بیڑی بجھا دی۔ کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم سب اپنی جگہوں پر دم بخود کھڑے تھے۔ یکایک ہمیں ایک گڑ گڑاہٹ سنائی دی، جیسے کہیں زمین دہل گئی ہو یا کوئی چٹان اپنی جگہ سے ہل رہی ہو۔ ابا جان نے جب بیڑی روشن کی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ابا جان
وہ جسیم مورتی اپنے ناتما جسم کے زور سے دھکیل رہے تھے اور مورتی اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی۔ میں آؤں بڑے صاحب؟ وٹھل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آؤ، ابا جان کھنکتے ہوئے لہجے میں بولے۔ وٹھل نے ان کے قریب جا کر ایک جانب سے مورتی پر زور ڈالا اور اس سے نہیں ہٹی تو پیرو اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ پھر ہم سب، لیکن مورتی کی وہ چٹان 1 انچ نہیں کھسکا سکے۔ ہٹ جاؤ، ابا جان نے کسی حد تک جھڑکنے کے انداز میں ہم سے کہا۔ ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی، پھر وہ خود ہی مورتی پر زور ڈالنے لگے اور ہمارے کانوں میں وہی گڑگڑاہٹ گونجنے لگی۔ مورتی کا ایک حصہ پیچھے دب رہا تھا اور دوسری جانب سے ایک حصہ ابھر رہا تھا۔ سب حیران تھے۔ ابا جان کی نہ سانس پھول رہی تھی، نہ ان کے تیور سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پوری طاقت صرف کر رہے ہیں۔ اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ مورتی ترچھی ہونے سے اندر ایک راستہ نظر آنے لگا تو ابا جان دھیمی آواز میں بولے۔ اس میں کوئی گرا بڑے صاحب؟ وٹھل نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ابا جان نے جواب دیا۔ وٹھل نے تکرار نہیں کی تو وہ خود ہی بولے۔ تمام زینے ایسی ہی کوٹریوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بدھ راہب اپنے نفس کو کڑی آزمائش میں ڈالنے کے لیے یہاں آ کے مبہوس ہو جاتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ ادھر تو راستہ کھوجنا مشکل ہے، ہر جگہ ایک جیسی سیڑھی ہے، آدمی کا ادھر بھیجا پھر جاتا ہوگا۔ یہ تو ایک دم بھول بھلائیاں ہیں بڑے صاحب۔ ابا جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مورتی ہٹنے سے جو راستہ بن گیا تھا وہ کسی تردد کے بغیر اس کے اندر چلے گئے، اور جب تک ہم سب دوسری طرف نہیں پہنچ گئے انہوں نے مورتی دوبارہ دیوار کے برابر نہیں کی۔ وہ آگے نہیں بڑھے۔ آگے کوئی زینہ نہیں تھا۔ غار کے اس جانب ایک تنگ گلی تھی، چاروں طرف سے بند، کسی تابوت کی طرح۔ تابوت کی لمبائی چوڑائی محدود ہوتی ہے، اس کی چوڑائی محدود تھی اور لمبائی لامحدود۔ زینے کے مانند اس میں بھی صرف ایک آدمی کے گزرنے کی گنجائش تھی۔ کچھ ہی دور چل کے ہمیں ایک اور گلی کا موڑ نظر آیا، پھر ان گلیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ایک موڑ کے بعد دوسرا موڑ، ہر سمت دوراہے، سہ راہے، دائیں بائیں قدم قدم پر چکردار راستے پھوٹتے تھے۔ ابا جان جیسے آنکھیں بند کر کے جدھر منہ اٹھا اسی طرف جا رہے تھے، ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں۔ تمام راستے انہیں ازبر تھے۔ وہ نہ کہیں رکے، نہ انہیں کسی گلی کی شناخت میں کوئی دقت پیش آئی۔ ہر قدم پر میرا دل اچھلنے لگتا تھا۔ اگر پیچھے غار والی مورتی دوبارہ نہ کھلی، اگر ابا جان راستہ ہی بھول جائیں تو ہم کبھی یہاں سے نہیں لوٹ سکتے تھے۔ گلیوں کی ہوا مسموم تھی اور دم گھٹنے سا لگا تھا۔ ابا جان نہ جانے کہاں کن کن راستوں پر ہمیں گھماتے رہے۔ وزیر کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، کسی لمحے کسی کے بھی اعصاب جواب دے سکتے تھے۔ سینہ بند ہوا جاتا تھا۔ میری طرح سبھی کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ سب موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ورنہ بار بار دیواروں سے رگڑے کھاتے ہوئے شانے اور کوہنیاں چھل جاتی۔ ذرا کہیں پیر الٹا پڑ جاتا تو دیواریں دھکا دیتی تھی۔ زمین پر پھونک پھونک کر پیر رکھنے سے ٹانگوں میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا گلیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ شاید ابا جان بھی راستہ بھول گئے ہیں، لیکن آخر وہ اچانک ایک جگہ مڑ کے رک گئے۔ دیوار پر روشنی ہوئی تو ہم دیکھ سکے، ہر طرف نیلی نیلی ہری لال روشنیوں کے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ہم ایک اوسط رقبے کے حال میں موجود تھے، اسے حال ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ابا جان نے دیا سلائی جلا کے وہاں نصب ایک مشعل روشن کر دی تو چھت اور دیواریں جگمگانے لگیں جیسے ہر طرف رنگ برنگے شعلے جل رہے ہوں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بلب دیر سے اندھیرے میں رہنے کے بعد یکبار کی اتنی روشنیوں میں آ جانے سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مشعل کی روشنی کے زر و بم کے ساتھ ستارے بھی جھلملا رہے تھے، کبھی مدھم کبھی تیز۔ فرش پر رنگوں کی بوندیں سی ٹپک رہی تھیں۔ وہاں نہ گوتم بدھ کی مورتی تھی نہ کسی اور کی۔ کمرے کی ہوا بھی اتنی پرگندہ نہیں تھی جتنی گلیوں کی تھی۔ ہم حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ میں نے کتابوں میں کہیں ایسے کمروں کا ذکر پڑھا تھا۔ چھت اور دیواروں میں جبجا چھوٹے چھوٹے شیشے اور پتھر جڑے ہوئے تھے جو روشنیاں نقص کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ نگینے، ہیرے اور موتی ہوں۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ سے نیند کی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی۔ کمرے میں کوئی ستون نہیں تھا۔ ہر طرف دیواروں میں محراب نما در بنے ہوئے تھے جو سب کے سب بند تھے، اور صرف وہیں یہ شیشے اور پتھر لگے ہوئے تھے۔ بیٹھ جائیے، ابا جان کی آواز بھی جھلملا رہی تھی۔ ہم سب فرش پر بیٹھ گئے اور پٹ پٹاتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہی سب کچھ ہے، وہ سرد آواز میں بولے۔ یہ تو اپن کو ایک سپنا لگتا ہے۔ پیرو نے پہلی بار زبان کھولی۔ اتنے نیچے ادھر لوگ کیسے پہنچ گئے؟ سلطان حیرت سے بولا۔ یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے، ابا جان نے تنک کے کہا۔ یہ تو رنگ میلا ہے، اپنے لکھنؤ میں بھی ایسا نہیں ہے۔ جامو خوابدیدہ آواز میں بولا۔ استاد، ادھر سب ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ بڑے صاحب، وٹھل نے جامو کی بات پر توجہ نہیں دی اور ابا جان سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے آپ سے اس رات ان سب کے لیے بول دیا تھا، ان کی زبان تیز ہے۔ 19-20 ہو جائے تو دھیان مت دینا۔
یہ اپنا پیرو ہے، اس کا نام جامو ہے، یہ سلطانے، یہ وزیرہ، ادھر 5 آدمی اوپر بیٹھے ہیں اور 2 بستی میں پڑے ہیں، ایک راستے میں دھوکہ دے گیا، اسے پرسوں ہم نے نیچے مٹی میں دبا دیا ہے۔ ان سب کو بابرے کی طرح جانو، ہم کو بولو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابا جان سر ہلانے لگے۔ میرے اور وٹھل کے سوا سبھی نے انہیں سٹ پٹاتے ہوئے سلام کیا۔ ابا جان نے گردن جھکا کے انہیں جواب دیا اور گونجتی آواز میں بولے، آپ نے سب دیکھ لیا ہے؟ دیکھ لیا بڑے صاحب، وٹھل نے تندی سے کہا۔ پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟ سوچنا کیا بڑے صاحب، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں وقت ضائع نہ کریں، ہم آپ کے لیے ادھر آئے ہیں، مجھے دیر لگے گی، بہتر ہے تکرار نہ کریں۔ ادھر آپ کے اب بہت سے ہاتھ ہیں، اپنے کو ابھی اکیلا مت سمجھو۔ چلتے وقت وٹھل بھائی نے سب کو بول دیا تھا کہ سارا اگلا پچھلا معاف کر کے چلنا، اپن حساب چکتا کر کے آیا ہے۔ وٹھل اٹک اٹک کے بولا، اپن کو بولو یہ سب کچھ کیا ہے، اپن ابھی کدھر جائیں؟ آپ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے۔ ابا جان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ قسم سے لاڈلا جانی آپ کے لیے بہت پریشان تھا بڑے صاحب۔ پیرو بولا، ابھی اپن کی 2 کوڑی کی رائے مانو تو ادھر سے جلدی لوٹ چلو۔ نہیں پیرو دادا، وٹھل نے تندی سے کہا، بڑے صاحب ایسے نہیں جا سکتے، ہم بھی ان کے بدلے ہوتے تو ادھر تک آ کے نہیں لوٹتے۔ اپنے کو وقت کا دھیان ہے، رات جا رہی ہے، ہم کو شاید لوٹنا بھی ہوگا، میں نے پہلے ہی سب بتا دیا تھا، اب کیا اس کو دہرانے کی ضرورت ہے؟ کام بولو بڑے صاحب۔ ابا جان ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے، ان کی آنکھوں سے بے چینی مترشح تھی۔ وٹھل نے ان سے پھر کوئی اصرار نہیں کیا۔ پیرو نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو اس نے اسے بھی روک دیا۔ سب چپ ان کا منہ تک رہے تھے۔ بمشکل تمام ان کے لب کھلے اور ان کی بوجھل آواز کمرے میں ابھری۔ یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بدھوں کے دور سے پہلے بنائی گئی تھی۔ کسی زمانے میں یہ اس خطے کے حاکموں کی عشرت گاہ تھی۔ جب بدھ یہاں آنا شروع ہوئے تو اس وقت سیانگ نامی حاکم نے اس عمارت کے اوپر مندر تعمیر کروا دیا اور سب کچھ یہی محفوظ کر دیا۔ بدھوں کے عروج کے وقت اس خطے کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ یہاں چانگ قبائل کی ایک بڑی بستی تھی اور پہاڑی علاقوں کے مقابلے میں اس کی زرخیز زمینیں اور دوسری خصوصیات اس کی برتری کا سبب تھیں اور ہیں بھی۔ بعد میں یہ علاقہ صرف مندروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور قبائل کی بستی کو نشیب میں مختلف بستیوں میں بسا دیا گیا۔ روایت ہے کہ جب بدھ یہاں آئے تو یہ عمارت حاکم سیانگ کی حرم سرا تھی۔ یہاں اس کی وہ خاص کنیزیں رہتی تھی جنہیں دنیا کے مختلف حصوں سے لایا جاتا تھا، اور یہ گلیاں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ ممکن ہے ان کا کوئی اور مقصد بھی ہو، کسی کھیل کے کام میں آتی ہوں۔ پہاڑوں میں یہ ایک بہترین پناہ گاہ بھی تھی۔ یہ چانگ قبیلے کی ثروت اور دولت کا دور تھا۔ بدھ دنیاوی آلائش اور ترغیبات پسند نہیں کرتے، ان کی تعلیمات دنیا سے کنارہ کشی اور قناعت پر مبنی ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے تبلیغ شروع کی، حکومتوں اور لوگوں نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ راہبوں کا یہاں ٹھہراؤ ہوا تو یہ کثیر مال و اسباب بھی ان کے ساتھ تھا۔ حاکم سیانگ نے ان کی خوشنودی کے اظہار کے طور پر اپنے تمام خزانے سمیت اسے یہاں دفن کر دیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے تمام عمارت پاٹ کے یہ کمرہ کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ بعد میں کبھی اسے نکال سکے۔ اس کا خیال ہوگا کہ جب بدھوں کے اثر کا یہ ریلا گزر جائے گا تو خزانہ دوبارہ اس کی تحویل میں آ جائے گا، لیکن بدھ راہب ہر طرف اپنی تعلیمات عام کرتے گئے اور بستیاں اور علاقے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یہاں رہبانیت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جگہ جگہ سے راہب اس علاقے میں جمع ہونے لگے اور گوتم بدھ کی تعلیمات کی تفسیریں اور اس کے عملی نمونے پیش کرنے لگے۔ انہوں نے یہاں نہایت رق ریزی سے ایک دستاویز مرتب کی۔ بدھ کے اقوال اور تعلیمات کی تفسیر و تشریح پر مشتمل ایک دستاویز مشہور ہے کہ ان میں کوئی ایسا رکا بھی ہے جو گوتم بدھ کے ہاتھوں سے گزر کے یہاں پہنچا تھا، اور اس میں مقدس نکات بھی تھے۔ اسے گوتم بدھ کی نگاہ کی سند حاصل تھی۔ وہ دستاویزیں محترم ہوتی گئیں اور قسم قسم کی روایتیں اسے وابستہ ہو گئیں۔ ہر سردار نے اسے جان سے زیادہ عزیز رکھا، اس لیے نہیں کہ اس میں مدفون خزانے کی تفصیلات درج تھیں، بلکہ اس لیے کہ گوتم بدھ کی امانت تھی۔ ممکن ہے سینہ بسینہ حاکموں اور سرداروں کو کسی خزانے کی موجودگی کا علم منتقل ہوتا رہا ہو اور انہوں نے اس کی تحقیق و جستجو کی کوشش کی ہو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک مدت لگ گئی ہے۔ وہ کوئی عام نقشہ نہیں تھا جیسا عمارتوں کا ہوتا ہے۔ حاکم سیانگ نے اسے پیچیدہ بنانے میں کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سر بسر ایک بہت پیچیدہ راز تھا، اس میں رمزیں ہی رمزیں تھیں۔ وہ رموز و اسرار دریافت کرتے ہوئے مجھے اتنا وقت گزر گیا۔ ابا جان کی آواز ڈولنے لگی۔ سب ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہے تھے، کسی نے بیچ میں دخل نہیں دیا۔ سب سنتے رہے جیسے ابا جان کے موٹے موٹے لفظ سبھی کی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ امی اور فمی کی شکلیں بار بار سامنے آ جاتی تھیں، جیسے ان کی روحیں اس تہھانے میں آ گئی ہوں اور وہ سفید کپڑوں میں ملبوس میرے اور ابا جان کے درمیان سر جھکائے کھڑی ہوں۔ ابا جان کا بھی امی اور فمی سے کوئی تعلق تھا، شاید انہیں بھی وہ نظر آ رہی ہوں۔
ان کی تھرتھراتی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی جل رہی ہوں گی۔ کچھ دیر سناٹا طاری رہا، نہ وہ بولے نہ کوئی اور۔ بولتے بولتے نہ جانے وہ کیا سوچنے لگے تھے، کہاں کھو گئے تھے۔ پھر کسی کے ٹوکنے سے پہلے انہیں خود احساس ہو گیا کہ اور لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے وقت لگ گیا، خاصا وقت۔ میری طرف نظریں اٹھا کے انہوں نے پرسمودگی سے کہا، یہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ باہر کے گھر سے جانے کے بعد میں نے ان کاغذات کی یوں ہی ورگردانی کی تھی۔ بابر کے گھر سے جانے کے بعد میں نے ان کاغذات کی یوں ہی ورگردانی کی تھی، اسی خیال سے کہ شاید وہ لڑکی کا کوئی سراغ مل جائے، وہی بابر کو کسی سمت نہ لے گئی ہو۔ ان دونوں کا کوئی اتا پتہ تو نہ چل سکا۔ کاغذات کے تہ در تہ اسرار میری آنکھوں میں کھبنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے ابا جان مجھے سے مخاطب ہوں، مجھے سنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہوں۔ حاکم سیانگ نے انہیں مشکل سے مشکل بنا دیا تھا۔ بہرحال جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ انہیں جھجری سی آ گئی۔ آپ لوگ اس کمرے کے بند در دیکھ رہے ہیں، ان میں صرف 6 ایسے ہیں جن میں وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ انہیں تلاش کرنا ایک کار دار ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ جن دیواروں کے پیچھے ہول ہوگا وہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تمام در ٹھوس ہیں۔ ان میں یہ جو آپ ایک در کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس کا خزانہ ایک مناسب جگہ منتقل کر دیا ہے۔ اسے آپ نے کھودا ہے؟ وٹھل نے وحشت سے کہا۔ ہاں، ابھی 5 باقی ہیں۔ پہلے خزانے سے جو کچھ برآمد ہوا ہے وہ میری توقع سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ باقی 5 میں بھی اتنا ہی کچھ ہوگا اور میں انہیں کھولوں گا۔ اس میں وقت صرف ہوگا 6 مہینے یا سال، میں صحیح وقت نہیں بتا سکتا۔ ابھی اپن ادھر ہیں، اپن کو بولو، پیرو جلدی سے بولا۔ آپ ادھر ہیں اور میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ وہ میرے لیے انتہائی دشوار مرحلہ تھا۔ مجھے یہ سب قبل از وقت محسوس ہوتا ہے، مگر غالباً مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز کہیں کھوسی گئی۔ اور آپ کے ساتھ بابر ہے، بس یہی کافی ہے۔ اور اس عمر میں آ کے مجھے اپنی بنیائی اور سماعت پر کچھ اعتبار کرنا چاہیے۔ یوں بھی اب کو چھپانا شاید بہتر نہیں تھا، کیونکہ میری شناخت ہو چکی ہے اور مجھے اس سارے کام میں اس کے تحقیقی پہلو سے زیادہ غرض تھی۔ دوسری غرض بھی پیش نظر تھی، لیکن اس قدر نہیں۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، کسی مجبوری سے نہیں، یہ میرے اپنے دیکھنے اور سننے کا اعتبار ہے۔ یہ اعتبار غلط ہو تو غلطی میری ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنا اختیار خود ترک کیا ہے، اسے غصب نہیں ہونے دیا ہے۔ اتنی باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری احتیاط کو میرا شک نہ سمجھیں۔ جو میں آپ پر کر سکتا ہوں، مجھ پر بھی اعتبار کریں۔ میں آپ کو یہی ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ ان پرپیچ راستوں سے دور ہی رہیں۔ یہ ایک گورکھ دھندا ہے، یہ راستے صرف میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ نہ میں انہیں آسانی سے آپ کو منتقل کر سکتا ہوں، نہ آپ اتنی جلدی انہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں آ کے آپ کے لیے ان کا جاننا ضروری بھی ہے۔ ڈوریوں اور نشانات سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لا حاصل ہے۔ آپ نے جس غار میں مورتی دیکھی تھی وہی جگہ جہاں زینہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مورتی صرف میں ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہوں۔ اسے کھود کے یا مسمار کر کے راستے سے ہٹایا جائے گا تو آگے کے راستے خود بخود مسدود ہو جائیں گے۔ سیانگ نے اس میں یہی فنی خوبی رکھی تھی۔ مورتی گرائی جائے گی یا اسے مدھم کیا جائے گا تو اس کے پار گلی کی چھتیں تھمی نہ رہ سکیں گی، اس کا ملبہ نیچے گر کے گلی بند کر دے گا اور کوئی پھر ادھر اندر نہیں جا سکے گا۔ سیانگ نے یہ اہتمام اس خیال سے کیا ہوگا کہ جسے خزانے کی دستاویز کا حقیقی علم ہو وہی اس تک پہنچ سکے، کوئی دوسرا نہیں۔ یہاں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ لوگ یہاں اندر ہوں اور اس دوران کوئی حادثہ پیش آ جائے، کہیں پیر الٹا پڑ جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی راستہ بند ہو جائے یا کسی اور قسم کی الجھن پیش آئے تو ہم کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ میں اتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی رائے نہیں دے سکتا۔ یہاں بند ہواؤں میں تا دیر رہنا بھی مشکل ہے۔ بار بار اس طرف مندروں میں اور خاص طور پر اس مخصوص عمارت میں آپ کا آنا مناسب نہیں ہے۔ چانگ قبیلے کی اس جستجو سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے متبرک کاغذات کے ساتھ وہ دوسری دستاویز ہونے کا بھی کچھ علم ہے یا گمان ہے جس کا تعلق اس عمارت کی زیر زمین دولت سے ہے۔ انہیں شبہ ہے کہ کوئی اسے برآمد کرنے کی کوشش میں کبھی ادھر رخ کر سکتا ہے۔ ہر چند کے انہیں یقین ہوگا کہ وہ شخص اسے حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس طرح اس شخص کے ذریعے انہیں اپنے کاغذات کا سراغ مل جائے گا، اور وہ صرف یہی چاہتے ہیں۔ 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس مدت میں وہ پہلا شخص ہوں جو یہاں تک پہنچ سکا ہے۔ مجھے ہر وقت یہی اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی زلزلہ نہ آ گیا ہو، عمارت اپنی بنیادیں نہ چھوڑ چکی ہو اور کھنڈر نہ بن گئی ہو، لیکن یہ عرصے تک بدھ راہبوں کا مرکز و محور رہی ہے۔ انہوں نے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے بناتے اور مرمت کرتے رہے۔ عمارت کے نیچے جو زینے مختلف غاروں تک جاتے ہیں وہ راہبوں کی عبادت اور ریاضت کے کام آتے رہے ہیں۔
ممکن ہے ابھی بہت سے غاروں میں راہب موجود ہوں، تاہم یہاں آنے سے پہلے میں نے چانگ قبیلے کے اس مقدس مقام کی تمام عمارتوں کی تصدیق کتابوں اور مختلف حوالوں سے کر لی تھی۔ میں نے آپ سے کھل کر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں میرے ساتھ رہیں گے تو یہ حدشہ مجھے ہر لمحے کھٹکتا رہے گا کہ آپ کی ڈور ہی مجھ سے بندھی ہے۔ میں اپنی عمر گزار چکا ہوں، میرا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ میں نہ رہا یا مجھ پر کوئی افتاد پڑ گئی تو آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک شخص اور مجھ جیسا سانسیں گننے والا شخص کیا ضمانت دے سکتا ہے کہ اس کے حساب ٹھیک ہی رہیں گے؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے مجھے بابر کا حوالہ دیا تھا، میں بھی آپ کو اسی کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں بڑے صاحب، وٹھل نے سر ہلا کر کہا، پر ادھر کسی کا بھی پٹا نہیں لکھا ہے۔ آپ اس کو چھوڑو، ہم ادھر رہ جائیں گے تو اپنے رونے والے ادھر بہت کم ہیں۔ سمجھو بڑے صاحب، اپن ٹکٹ کٹا کے آئے ہیں۔ پیرو اچک کے بولا، اپن ایک بات جانتا ہے کہ جیتے رہنا سالہ بائی چانس ہے۔ اپن کا غم جانے دو، ابھی ہم آپ کو ادھر چھوڑ کے ادھر تالی بجاتے رہیں؟ بڑے صاحب ہم کو حکم کرو، لاڈلا اپنا بھائی ہے۔ جامو ابا جان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور ان کے پیر چھوتے ہوئے بولا، اپنے کو بولو بڑے صاحب۔ سلطان بھی لپک کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ بولو تو ابھی ادھر رک جائیں، جامو نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ابا جان ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسکرانے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپن اس کو ایک ہفتے سے پہلے کھود کے برابر کر دیں گے، سب کسی رات کو ادھر بند ہو جائیں گے، سالہ باہر ڈھونڈتے پھریں گے۔ کیوں وٹھل بھائی؟ کچھ ایسے ہی کرنا ہوگا دادا، وٹھل خوابدیدہ لہجے میں بولا۔ سب نہیں تو آدھے کو ادھر بھیجنا ہوگا، باقی سوچنا اپنا کام ہے بڑے صاحب۔ آپ ادھر مندر میں ہمارا انتظار کرو، جب تک ہم نہ آئیں اس طرف مت آؤ، ہم کل پرسوں جب بھی ٹھیک ہوگا آ جائیں گے۔ ابا جان کے پاس شاید اب تمام لفظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ اٹھے تو سبھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوپر بائیں طرف مندر کے مرکزی حصے کو جانے والی راہداری میں بنے ہوئے کمرے سے سب سے پہلے ابا جان باہر نکلے۔ وسیع کمرے کی مشعل بجھ چکی تھی، ہر سو تاریکی اور خاموشی کا تسلط تھا۔ سیڑھیوں کی جانب سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، ہم اس جانب گئے بھی نہیں۔ سولم، زورا، پلٹو، ہلاکو اور مارٹی ہمیں سرائے میں لیٹے ہوئے ملے، وہ جاگ رہے تھے۔ ہم نے بھی ان کے پہلو میں بستر لگا دی، ابا جان وہیں رک گئے تھے۔ ناشتے سے پہلے علیل صبح ہم نے مندروں کے علاقے سے اترنا شروع کر دیا اور ابھی دھوپ پوری طرح پھیلی نہیں تھی کہ واپس بستی میں پہنچ گئے۔ چوک میں دوپہر تک سامان لگانے کے بعد وٹھل نے سیدھے سردار کے مکان کا رخ کیا۔ سردار کا چہرہ جیسے آگ میں تپا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے رویے میں یکسانی نہیں تھی، تاہم اس نے خادماؤں کو بلا کے ہمارے لیے چائے اور دوسری چیزیں منگوانے کا حکم دے دیا تھا۔ چائے کے دوران جب وٹھل نے اسے بتایا کہ اسے اپنا شبہ کچھ درست معلوم ہوتا ہے، دوسرا قافلہ بھی کاغذات کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو سردار اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ اسی وقت ہمارے سامنے ہی پیرو کو طلب کرنے کا حکم دینے والا تھا۔ وٹھل نے اسے منع کیا کہ ابھی وہ کچھ دیر صبر کرے۔ سردار نے وٹھل کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ شام بستی کے چوک میں وزیر اور ہلاکو سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے جاتے ہی سردار نے پیرو کو طلب کر لیا تھا۔ شام ہوتے ہی ہم پھر پگڈنڈیوں پر آ گئے۔ میں، وٹھل، جامو، سولم، مارٹی اور سلطان صبح کپڑے بدلنے اور سامان اٹھانے کے لیے کوئی آدھ گھنٹے ہی اپنے میزبان چنوسا کے گھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت چنوسا گھر سے نکل چکا تھا۔ شام کو ہم گھر کی طرف نہیں گئے۔ سردار کے ہاں سے آنے کے بعد کچھ وقت بستی کے چوک میں گزارا، پھر ہم اوپر چڑھنے لگے۔ میرے دل میں خیال ہے کہ وٹھل سے کہہ کر سلطان کو روک دوں۔ آج دوسری رات تھی۔ سلطان پھر ہمارے ساتھ اوپر جا رہا تھا۔ صبح گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے سلطان کی آنکھیں دیکھی تھیں، وہ چاروں طرف منڈلا رہی تھی۔ تشانم ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، عموماً وہی دروازہ کھولتی تھی۔ دروازہ بھی خادمہ نے کھولا تھا۔ ہم کمرے میں گئے تو سلطان نہ جانے کب چپکے سے باہر نکل گیا۔ ہم تیار ہو چکے تھے، تب کمرے میں ان کی صورت دوبارہ نظر آئی۔ پتہ نہیں وہ اسے ملی تھی یا نہیں، ورنہ وہ اتنی دیر میں نہ لوٹتا، مگر اس کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ میں وٹھل سے نہیں کہہ سکا، اور کہتا تو کیا ضروری تھا کہ وہ میری بات مان ہی لیتا۔ بڑے مندر میں رات کا کھانا کھا کے ہم دوسرے مندروں کی طرف نکل گئے۔ پروگرام کے مطابق پیرو اور وزیرا وغیرہ چوتھے مندر میں موجود تھے۔ مندر وہاں گنتی کے تھے، ہم نے چوتھا نمبر اسے اپنی سہولت کے لیے دیا تھا۔ مندر وہاں گنتی سے نہیں پہچانے جاتے تھے، وہاں سے ہم سب ساتھ ہو گئے۔ سولم نے آگے جا کر کل کی تدبیر پر عمل کیا۔ وہ قدیم مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ہم اندر پہنچ گئے۔ ابا جان ہماری راہ تک رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ نہیں گزری تھی۔ ہم نے ہتھوڑیاں، چھینیاں، میخیں اور ہیمے لگانے والے دوسرے اوزار صبح ہی اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں چھپا لیے تھے۔ پیرو کے ساتھ بھی یہی کچھ تھا۔ کل کی طرح مارٹی اور سولم کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا، ان کی جگہ پیرو اور وزیر ہمارے ساتھ ہو گئے تھے۔ ہم کل 6 تھے۔ زیر زمین زینوں اور سرنگوں سے گزر کے جیسے ہی ہم جلتی بجھتی روشنیوں کے کمرے میں پہنچے، ہم نے ایک پل برباد نہیں کیا۔ ابا جان نے اپنے کھودے ہوئے
در سے 3 چھوڑ کے ایک در پر نشان لگایا تھا۔ ہم نے اس پر بے دریغ میخیں اور ہتھوڑیاں چلانی شروع کر دیں۔ تمام دروں پر مٹی اور چونے کی قسم کا دبیز پلاسٹر کیا گیا تھا۔ ابا جان نے فرش سے 1 گز اوپر لکیر ڈال کے کھدائی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پلاسٹر نے پہلی چند ضربیں جیسے ہماری طرف لوٹا دی۔ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی اس کی سختی اور مضبوطی میں فرق نہیں آیا تھا۔ فولاد کی چادر جیسا تھا۔ ہمارے پاس بڑے ہتھوڑے بھی نہیں تھے۔ بہرحال جیسے تیسے ہم نے اپنا کام جاری رکھا اور فرش سے 1 گز اوپر تک مختلف جگہوں پر ہتھوڑیاں مارتے اور چھینیاں چبوتے رہے۔ ابا جان کی کھدائی کا سامان کمرے ہی میں رکھا ہوا تھا۔ اس میں خاص قسم کی نوکدار چھینیاں تھیں۔ وہ ہمارے اوزاروں سے زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی تھی، لیکن اچانک ابا جان نے ہمیں روک دیا اور ہم میں سے 3 آدمیوں کو فرش پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ وٹھل، پیرو اور وزیر ان کے کہنے پر دیوار سے ہٹ گئے۔ در کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 1.5 گز کی ہوگی۔ لمبائی ابا جان نے لکیر کھینچ کے محدود کر دی تھی۔ اتنی مختصر جگہ پر بیک وقت ہم 6 آدمیوں کے ہاتھ چلانے سے ہاتھ الٹے سیدھے پڑ رہے تھے اور ہم ایک دوسرے میں گھسے جاتے تھے۔ ابا جان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ انہوں نے 3 آدمیوں کو دیوار سے واپس بلا لیا اور ہمیں دیوار میں قریب چھینیاں مارنے کا مشورہ دیا۔ میں اس طرف، جامو اس طرف اور درمیان میں سلطان فاصلے سے دیوار کو کھودتے گئے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے اپنی مقررہ حد میں ترتیب سے بے شمار نشان ڈال دیے تھے۔ کچھ نشان پہلے ہی پڑ چکے تھے۔ ابا جان نے پھر ہمیں وہاں سے ہٹا دیا اور وٹھل، پیرو اور وزیر سے آگے بڑھنے کو کہا۔ قریب ضربے لگانے سے پلاسٹر کمزور ہو گیا تھا۔ وٹھل، پیرو اور وزیر کی چھینیوں سے جگہ سے پتھر جھانکنے لگے۔ ابا جان نے ایک بار انہیں پھر ہٹا لیا اور ہمیں دوبارہ دیوار پر بھیجا۔ ہمارے ہاتھوں کو اس وقفے میں سکون مل گیا تھا۔ ہم نے وہ سارا پلستر پتھروں سے جدا کر دیا۔ اندر موٹے سیاہ پتھر ننگے ہو گئے۔ ان کی لمبائی، چوڑائی سے ان کی جسامت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ ہم وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ابا جان ہمیں پھر بلاتے اور ہماری جگہ اور لوگ آتے، ہم نے پتھروں پر بے تحاشا ہتھوڑیاں مارنی شروع کر دی۔ ہر ضرب پر پتھر کی ایک چیخ سی بلند ہوتی تھی۔ منجی کے ٹھوکتے ہم پر دیوانگی سی طاری ہو گئی تھی۔ ابا جان نے ہی وٹھل سے کہا ہوگا کہ اس نے اور پیرو نے ہم پر چھپٹ کے ہمارے ہاتھوں سے اوزار چھین لیے اور ہمیں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ سامنے کی بات تھی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابا جان اسی کا اشارہ کر رہے تھے۔ ہمیں پتھروں کے درمیان صرف درزوں کے مسالے پر نشانے لگانے چاہیے تھے۔ درزوں میں مسالے کی تعداد اچھی خاصی تھی اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی۔ پتھر موٹے ہونے کی وجہ سے درزیں زیادہ بھی نہیں تھیں۔ 1 گز کی لمبائی میں اوپر سے نیچے تک 4 پتھر آتے تھے اور ادھر چوڑائی میں 6۔ وٹھل، پیرو اور وزیر نے ابا جان کی ہدایات کے مطابق ان کے جوڑوں میں لگے ہوئے مال ہی کو کریدنے پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ بعد میں ان کی جگہ ہم پہنچ گئے۔ پھر اسی طرح ہم باریاں تبدیل کرتے رہے اور اس کے بعد ہم نے ابا جان کی رائے کے بغیر کوئی چھینی نہیں ٹھوکی۔ باری آنے سے ہمیں اتنی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسا کہ ابا جان نے کل رات کہا تھا کہ وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سبھی کو حیرت تھی کہ انہوں نے تنہا ایک در کیسے کھود لیا تھا۔ اس کا ملبہ بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں ایک ہی رات میں چھالے پڑنے لگے تھے اور ابھی در پوری طرح کھدا بھی نہیں تھا۔ ساری رات کمرہ ٹھک ٹن کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ اندر اتنی ٹھنڈ نہیں تھی جتنی باہر تھی۔ کھدائی کرتے ہمارا سارا جسم پسینے میں بھیگ جاتا تھا اور ابا جان بار تاکید کرتے تھے کہ ہم آہستہ ضربے لگائیں۔ لیکن جیسے ہی باری آتی تھی اور چھینی ہتھوڑی ہاتھ میں آتی تھی، جی چاہتا تھا کہ پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیں، اسے شک کر دیں۔ کاش ان پر ہمارے چاقو چل سکتے۔ درزیں پتھر کی بڑی جسامت کی وجہ سے اتنی گہری تھی۔ ہم نے فرش اور پہلے پتھروں کے ساتھ جڑا ہوا مسالہ نہیں چھوا۔ اتنے نیچے ہاتھ چلانا مشکل تھا۔ پہلے پتھر فرش ہی سے پیوست رہے، لیکن ایک حد تک ان کے درمیان کی تمام درزیں ہم نے کھوکھلی کر دی تھی۔ اس طرح ان کی باہم پیوستگی خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ سامنے کے جوڑوں کی بھرائی کا انہیں کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ ہماری ہتھوڑیوں سے اور دوسرے ان کے اپنے وزن کے دباؤ سے ایک دوسرے پر ان کے گرنے میں صرف ایک ہی کسر رہ گئی کہ ہم پیچھے سے ان کا مسالہ نہیں چھیڑ سکے۔ اسی کے بل پر وہ ابھی تک اٹکے ہوئے تھے اور اپنی جگہ قائم تھے، مگر مسالہ ہٹنے سے بیچ میں جو خلا پیدا ہو گئے تھے ان میں بڑی منجیقیں ڈالنے، گاڑنے اور حرکت دینے کی گنجائش بہرحال نکل آئی تھی۔ ہمارے پاس کدال ہوتی تو اتنا وقت کبھی نہ لگتا۔ بستی سے کدالیں فراہم ہو سکتی تھی، لیکن انہیں ساتھ کیسے لایا جا سکتا تھا؟ ہمیں کون سا پہلا پتھر نکال دینا چاہیے تھا، اس لیے ہم نے اپنا سارا زور ایک ہی پتھر پر صرف کر رکھا تھا۔ پیچھے لگا ہوا مسالہ ان مسلسل ضربوں کی تاب نہ لا سکا، اکھڑنے لگا۔ پتھر کے پہلے جوڑ جیسے ہی کھلے
وہ نیچے کے پتھر پر آ گرا۔ ہمارے ہاتھ اور بے قرار ہو گئے۔ ایک کے نکلنے کے بعد دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے مسالے پر ہماری منجیقیں بآسانی پہنچ سکتی تھی، لیکن اسے اپنی طرف کھسکانا اور دوسروں سے جدا کرنا ہی کچھ کم دشوار نہ تھا۔ ہم نے اپنی انگلیوں سے مدد لی، انگلیاں چھلنے لگیں، پھر ہم نے انہیں ایک جانب اڑا کے زور لگایا۔ اس کا ایک ذرا سا کونا ہی باہر نکل آتا تو ہماری گرفت میں آ جاتا۔ اسی ہپڑ دپڑ میں سلطان کی انگلی پر میری ہتھوڑی پڑ گئی اور وہ بلک پڑا۔ ابا جان فرش پر بیٹھے ہوئے وٹھل اور پیرو سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کے ہمارے پاس آ گئے۔ سلطان کے بائیں ہاتھ کی چنگلیا کا پورا ہتھوڑی سے پچک گیا تھا۔ میں نے چھپٹ کر اس کی انگلی اپنے منہ میں لے لی۔ مجھے آنسن سول کے استاد موتی کی بات یاد آ گئی تھی کہ منہ کی گرمی سے خون نہیں جمتا، لعاب دہن اکسیر کا کام کرتا ہے، مگر سلطان کو اس سے افاقہ نہیں ہوا۔ اسے بٹھا دیا گیا۔ وٹھل ہولے ہولے اس کا پورا دباتا رہا۔ کام رک گیا۔ مجھے اس سے بہت ندامت ہو رہی تھی، حالانکہ سلطان کام جاری رکھنے پر آمادہ تھا، بلکہ اصرار کر رہا تھا۔ وٹھل نے ہم تینوں کو دیوار سے ہٹا دیا اور ابا جان کی ہدایت پر پڑی منجیقیں ڈھیلے ہونے والے پتھر کے نیچے اڑا دی۔ منجیقیں پوری طرح بیٹھ گئیں اور اس نے اسے ذرا اوپر اٹھا کے پتھر کو جھنجھوڑا، اور اس وقت بے اختیار سب کی چیخیں نکل گئی جب پتھر کا ایک کونا باہر نکل آیا۔ پھر اسے سموچا باہر نکالنا دشوار نہیں تھا۔ اس کی جگہ اندر 1 فٹ گہرا خلا ہو گیا تھا۔ دوسرے پتھروں کے پچھلے جوڑوں کے مسالوں پر ضربے مارنے کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ دوسرا پتھر جلد ہی ہٹ گیا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ آدھے پیرو وزیر اور وٹھل نکال چکے تھے کہ جاموں نے ان کے ہاتھوں سے اوزار لے لیے۔ سلطان نے بہت ضد کی، مگر ہم نے اسے بیٹھے رہنے دیا۔ باقی آدھے پتھر ہم دونوں نے جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا نکال باہر کیے۔ اندر کی ادھڑی سی دیوار اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکر، مٹی، چونا، ریت، جو چیز بھی سامنے پڑی تھی، انہوں نے شاید وہ سب ملا کے مسالہ تیار کیا تھا اور اسے پاٹ دیا تھا۔ ہم نے مختلف جگہوں پر ہتھوڑیاں مار کے اس کی پختگی کا کسی حد تک تخمینہ لگا لیا تھا۔ مسالہ مضبوط تھا، پتھر اور کنکر اس میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی کھدائی میں آگے کی دیوار جیسی دقت پیش آنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ تھکن ہماری ہڈیوں تک پہنچ گئی تھی، سب کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، کمرے میں گرد و غبار جمع ہو گیا تھا اور روشنیاں بھی اس میں مدھم پڑ گئی تھیں۔ نہ جانے کتنی بار پتھروں کا ریزہ ہماری آنکھوں میں پڑا تھا۔ اسے نکالتے نکالتے آنکھیں لال ہو گئی تھی، ناک اور منہ میں بھی گرد جمی ہوئی تھی اور پانی کی وہاں کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ پیرو اور وزیر مسلسل کھانس رہے تھے۔ دھول نے سب کے چہروں اور کپڑوں کا رنگ بدل دیا تھا۔ انگلیاں جگہ جگہ سے چھل گئی تھیں اور ابھی ایک اور دیوار سامنے تھی، اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ابا جان نے صحیح در پر نشان لگایا ہو۔ ممکن ہے ساری محنت ہی اکارت چلی جائے۔ اس کے باوجود ہم دوسری دیوار کی کھدائی کے لیے تیار تھے۔ چلتے وقت وٹھل نے مارٹی سے گھڑی لے لی تھی۔ اس نے ہمیں وقت بتایا اور باقی کھدائی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابا جان نے اعتراض نہیں کیا۔ 4 بج رہے تھے، ہمیں واپس بھی جانا تھا۔ ہم نے اپنے اوزار وہیں رکھ دیے۔ راستے میں ہم ایک چشمے پر منہ ہاتھ دھونے کے لیے کچھ دیر ٹھہر گئے۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ہاتھ جلے جاتے تھے، لیکن سرائے میں جانے سے پہلے ہمارا حلیہ ٹھیک ہی رہنا چاہیے تھا۔ چند قطروں سے حلق تر کر کے ہم سرائے میں آ گئے۔ سولم کے ساتھ وہ سب وہاں موجود تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگی، ہتھیلیوں میں درد اٹھ رہا تھا۔ صبح بس ہوا ہی چاہتی تھی، مگر چائے کے بغیر ہمارا سفر کرنا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت تک ہمیں وہاں ٹھہرنا پڑا جب تک سرائے میں چائے کا انتظام نہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کہیں رکے بغیر نیچے بستی میں آ گئے۔ پیرو نے وٹھل کو بتا دیا تھا کہ کل دوپہر سردار نے اسے کیوں بلایا تھا، اس سے اس کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بقول سردار نے خود ہی کاغذات کا ذکر چھیڑ دیا تو پیرو نے لا علمی ظاہر نہیں کی۔ سردار نے اس سے بھی وہی سوالات کیے جو وٹھل سے کیے تھے، اور پیرو نے تقریباً وہی جوابات دیے جو وٹھل نے سردار کو دیے تھے۔ اس نے بھی وٹھل کی طرح سردار سے رازداری کا وعدہ لیا کہ وہ پہلے آنے والے قافلے سے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ پیرو نے سردار کی تسلی کے لیے اور کم وقت دیا تھا، یعنی صرف 2 مہینے۔ پیرو وٹھل کو جب یہ سنا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اس نے سردار سے اتنی باتیں کیوں کی ہوں گی۔ سولم جیسا کوئی آدمی اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر میں بھول گیا پیرو ایک مرتبہ پہلے بھی ہماری عدم موجودگی میں سردار سے مل چکا تھا۔ ظاہر ہے سردار نے ترجمانی کے لیے
ہندوستانی جاننے والے اپنے کسی آدمی کو ضرور طلب کیا ہوگا اور قبیلے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی جو ہندوستانی سے خوب واقفیت رکھتے ہوں۔ کاغذات کی گمشدگی کے بعد ہندوستان آنا جانا ان کا معمول تھا۔ سینکڑوں آدمیوں نے ہندوستان کا رخ کیا ہوگا اور پھر تشانم۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی کہ سلطان تشانم سے کون سی زبان میں بات کرتا تھا۔ سلطان تبتی نہیں جانتا تھا، وہ تشانم کو صرف دیکھتا ہی نہیں رہا ہوگا، اس نے بہت سی باتیں کی ہوں گی، عجیب عجیب باتیں، جیسے میں کورا سے اور کورا مجھ سے کرتی تھی۔ کورا کو بھی ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی آتی تھی۔ میں اسی وقت سلطان سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ فرصت کی بات تھی۔ ہم چوتھے مندر سے ابا جان کے پاس جا رہے تھے۔ آواز تو کیا، ہم نے اپنی چاپیں بھی معدوم کر رکھی تھیں۔ بہرحال اگر تشانم ہندوستانی جانتی تھی تو اس کا مطلب ہے چنوسا بھی جانتا ہوگا۔ اس کے 2 بیٹے ہندوستان جا چکے تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں گیا ہو اور تشانم بھی گئی ہو۔ اور کیا عجب سردار نے اسی سبب سے چنوسا کو ہماری میزبانی کے لیے مقرر کیا ہو کہ وہ ہمارے مکان میں ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کی سن لے سکے۔ ایسا ہی ہوگا۔ وٹھل نے اسی وجہ سے ہم سب کو بند کمرے کے باوجود آپس میں گفتگو کرتے وقت احتیاط کی تلقین کی تھی۔ موٹی موٹی باتیں مجھ سے اوجھل ہو جاتی تھیں، میرا دماغ ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا۔ جب سے ابا جان کو دیکھا تھا ہر لمحے انہی کا دھیان رہتا تھا، یا کوئی دھیان ہی سرے سے نہیں تھا۔ ہر وقت دل اڑتا تھا اور دماغ خالی خالی۔ اس دن پیرو نے بھی بستی کے چوک میں دوسرے کنارے پر اپنا سامان لگایا۔ مرد، عورتیں، لڑکیاں اور بچے پھر اسی کی طرف ڈھلنے لگے۔ ہمارا سامان وہ کئی بار دیکھ چکے تھے۔ پیرو کے پاس ہم سے مختلف سامان تھا اور اس نے قیمت بھی کم لگائی۔ زورا اور وزیر جیسے ہمیں جتانے کے لیے ستائیں بلند کر رہے تھے۔ ادھر مارٹی اور سلطان نے بھی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ہمارے اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ بستی کے چوک میں اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی تھی۔ وٹھل نے کل کے مقابلے میں قیمتیں اور کم کر دیں۔ ہمارے دونوں صندوق خالی ہو گئے۔ اس دن بھی چنوسا کے مکان سے ہم 2 ہی صندوق لائے تھے۔ پیرو نے خاصا سامان بیچ دیا۔ ہم نے احتیاطاً اپنے دستانے نہیں اتارے تھے، مبادا ہماری چھلی ہوئی انگلیوں پر ان کی نظر پڑ جائے۔ بازار بڑھانے کے بعد جامو اور سلطان نے بستی کے دکانداروں سے مفلروں کے بدلے مکھن، بھنا ہوا اناج، سردی سے بچنے کے لیے روغن اور کھانے پینے کی چند دوسری چیزیں خریدنی تھیں۔ اتنی ہی چیزیں کہ انہیں شک نہ ہو۔ پیرو نے بھی یہی کیا ہوگا۔ بازار سے چنوسا کے مکان میں آ کے ہم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سفری مشکیزیں بھی اوور کوٹوں میں چھپا لیے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ رات کو وہ ہمیں مقررہ جگہ پر مل گئے۔ جینی اور سارٹے اب بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وٹھل نے ایک تبدیلی کی۔ سلطان کی زخمی چنگلیوں کی وجہ سے اسے سولم کے ساتھ باہر رہنے دیا، جس کا کام معمول کے مطابق مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کی توجہ اتنی دیر تک اپنی جانب مبذول کرنا تھی جتنی دیر کے ہم مندر میں داخل ہو جاتے۔ بعد میں جب انہیں اندازے سے یقین ہو جاتا تھا کہ ہم اندر پہنچ گئے ہوں گے، وہ آزاد ہو جاتے تھے اور سرائے میں جا کر لیٹ جاتے تھے۔ سلطان اس تبدیلی پر بہت جھلایا۔ وٹھل نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کی بجائے اس نے زورا کو ساتھ رکھ لیا۔ زورا سلطان کا صحیح بدل تھا، مگر جب وٹھل سلطان کو اندر لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو اسے گھر چھوڑ دینے میں حرج کیا تھا۔ سولم کے ساتھ آج ایک آدمی کم ہوتا تو سیڑھیوں پر موجود آدمی اتنے پریشان نہ ہوتے۔ سلطان نے دلیل بھی دی کہ زورا کی جگہ اس کی تبدیلی وہ لوگ محسوس کر لیں گے۔ یہ دلیل بھی وٹھل کو متاثر نہ کر سکی۔ الاؤ کی بھڑکتی روشنی میں مفلروں اور ٹوپیوں سے لپٹے ہوئے چہروں پر وہ اتنی نگاہ کہاں رکھتے ہوں گے؟ وہ بستی کے عام باشندے تھے، اور صرف درنگ بستی کے نہیں جس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، چانگ قبیلے کی دوسری بستیوں سے بھی انہیں بلایا گیا ہوگا۔ ابھی وہ ہمیں اتنا نہیں پہچانتے ہوں گے کہ چہروں میں امتیاز کرنے لگے، اور یہ لازم نہیں تھا کہ آج بھی وہی لوگ سیڑھیوں پر ہوں جو کل یا پرسوں یہاں تعینات تھے۔ ابا جان نے کوئی دیر نہیں کی۔ اندر پہنچتے ہی ہم نے اپنا ادھورا کام نپٹانا شروع کر دیا اور باریاں تبدیل کرتے رہے۔ دھول کل کی نسبت آج زیادہ اڑ رہی تھی۔ مسالے میں مٹی کی آمیزش تھی۔ مٹی ملی ہونے کے سبب کھدائی میں اتنی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ سبھی طرح کے چھوٹے بڑے پتھر مسالے میں ڈال دیے گئے تھے، وہی تنگ کر رہے تھے۔ انہیں چھوڑ کے ہم ان کے ارد گرد جمے ہوئے مسالے پر ہی ضربے مارتے تھے، اس سے وہ خود جگہ چھوڑنے لگتے تھے۔ پیرو کے سمجھانے کے باوجود زورا کی ہتھوڑیاں ہم میں سے سب سے تیز پڑ رہی تھیں۔ کل ہمارے ہاتھ دکھنے لگے تھے تو آج عجیب قسم کے بودار مسالے نے سانس لینی مشکل کر دی تھی۔ جب میری باری ختم ہوتی تھی اور میں ابا جان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا تو میرا جسم سکڑنے اور کھچنے سا لگتا تھا۔ ہر لہجے یہ دھڑکا رہتا تھا کہ وہ کچھ پوچھنے نہ لگے۔ میں انہیں کیا کیا جواب دوں گا، مگر ابا جان بیشتر مجھے دیکھتے ہی رہتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ کل بھی یہی ہوا۔ جامو اور سلطان کی باری میرے ساتھ ختم ہوتی تھی۔
شاید انہی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتے تھے۔ میری نظریں تو ان کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھیں۔ بس ایک بار انہوں نے میرے ہاتھ ٹٹول کر دیکھے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیں۔ مجھے ان کی عادت معلوم تھی، جو ان کے دل میں ہوتا تھا کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں ہمہ وقت ہم سب کا خیال رکھتے تھے، لیکن ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہم سب سے ناراض ہوں۔ صرف امی ایسی تھی جو ان سے ہر بات منوا لیتی تھی اور وہ اس کا کہا کبھی نہیں ٹالتے تھے۔ فمی ان پر ایک طرح سے حکم چلاتی تھی۔ ہمیں اگر کوئی فرمائش کرنی ہوتی تو ہم فمی ہی کے ذریعے ابا جان سے کہلواتے تھے۔ یا میں صبح سویرے میں ان کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جاتا تھا تو مجھ سے بس پڑھائی وغیرہ کے متعلق پوچھتے تھے، مگر ایک دفعہ جب جہانگیر کوٹھے سے گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا تو ابا جان 3 حکیم ڈاکٹر بلا لائے تھے اور مسلسل 2 راتیں اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ جب تک جہانگیر کو ہوش نہیں آ گیا وہ اس کے پاس سے نہیں اٹھے۔ ان کے قریب بیٹھ کے مجھے گھر یاد آنے لگتا تھا، اور کبھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور میں بہت چھوٹا ہو گیا ہوں۔ چوکی والے کمرے میں امی جان پان لگا رہی ہیں، ابا جان ہوں ہاں کر رہے ہیں اور امی انہیں سارے جہان کی باتیں سنا رہی ہیں۔ اب نہ وہ گھر تھا نہ امی تھی، وہ سب خواب کی طرح گزر گیا تھا۔ ممکن ہے مجھے دیکھ کر ابا جان بھی یہی سوچ رہے ہوں، کاش میں ان کا دل پڑھ سکتا۔ کئی گھنٹے گزر چکے ہوں گے۔ ہم نے کوئی 2 فٹ در تک دیوار کھود لی تھی، ابھی تک اس میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ ابا جان ہی کو معلوم تھا کہ ابھی اور کتنی کھدائی کرنا پڑے گی، اور ہم نے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، کیونکہ وہ دیکھ ہی رہے تھے۔ جب تک وہ منع نہ کر دیں ہمیں کھدائی جاری رکھنی تھی۔ پانی ساتھ لانے سے بہت فائدہ ہوا۔ حلق میں گرد زیادہ ہو جاتی تو ہم کلیاں کر کے منہ صاف کر لیتے تھے۔ ہم سے غلطی ہوگی، کسی طرح ایک کیتلی لے آتے تو چائے بھی بن جاتی۔ فنجان جیب میں آسانی سے چھپائے جا سکتے تھے۔ کیتلی لانا البتہ مسئلہ ہوتا، لیکن اس کا بھی کوئی حل نکالا جا سکتا تھا۔ باری ختم ہونے پر ہم خشک میوہ ٹونگنے لگتے تھے۔ ہم نے کوئی 8 فٹ کھدائی اور کی ہوگی کہ ابا جان ہمیں روک کے دیوار کا غور سے جائزہ لینے لگے، اور انہوں نے چینی ہتھوڑی اپنے ہاتھ میں لے کر فوراً آہستہ آہستہ ضربے لگانا شروع کی۔ وہ اتنی احتیاط سے ہاتھ چلا رہے تھے جیسے پتھر تراش رہے ہوں، کسی مورتی کے خد و خال اجاگر کر رہے ہوں یا کسی چیز کے پرت اتار رہے ہوں۔ ہم چند منٹ تک پوری توجہ سے انہیں دیکھتے رہے، پھر ہم نے انہیں ہٹا دیا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چینیاں پیوست کرنے لگے۔ ان کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ ابا جان کو اندر ضرور کچھ نظر آ گیا تھا۔ اس خیال سے سبھی کے ہاتھ پیر پھولے جاتے تھے کہ ہماری محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ ابا جان نے صحیح در پر نشان لگایا ہے۔ 18 دروں میں یہ دوسرا در ہے جہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم مٹی کھرچتے اور مسالہ کھردتے اور پتھروں کو ہاتھ ہی سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ دیوار کا نچلا حصہ تھا، فرش سے کچھ اوپر۔ میں، جامو اور زورا دیوار پر تھے کہ زورا اچانک اچھل پڑا۔ ابا جان، پیرو، وزیر اور وٹھل سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ زورا کی لگائی ہوئی چینی اندر تک چلی گئی تھی، یقیناً ادھر کوئی خول تھا۔ ابا جان کے کہنے پر ہم نے اسی جگہ ایسا ایسا ہتھوڑیاں ماری اور ایک سوراخ سا بن گیا۔ سوراخ میں ایک بڑی منجیک ڈال کے ابا جان نے اسے ادھر ادھر گھما کے دیکھا۔ منجیک کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ ہم نے سوراخ اور چوڑا کر دیا، اتنا چوڑا کہ ہم اندر جھانک کے دیکھ سکیں۔ پہلے ابا جان ہی نے اپنی چھوٹی بیڑی کی روشنی میں جھانک کے دیکھا۔ جب وہ ہٹے تو ان کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے اور آنکھوں میں جیسے کہکہے روشن ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیڑی وٹھل کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہم سب نے اسے دیکھ لیا تھا اور میخ ڈالنے کی گنجائش کا اندازہ بھی کر لیا تھا۔ زورا نے سوراخ اور بڑا کر دیا اور اس میں میخ ڈال کے دیوار کو اپنی جانب زور سے جھٹکا دیا۔ کھودتے کھودتے دیوار کا ایک حصہ بہت پتلا اور کمزور ہو گیا تھا۔ زورا کے ایک ہی جھٹکے میں اکھڑ گیا اور ہول میں رکھا ہوا مٹی کا ایک بڑا برتن نمایاں ہو گیا۔ سب کی سانسیں ایک دم بند سی ہو گئی تھیں۔ ایک دوسرے کے پہلو سے چمٹے ہوئے لمحوں تک ہم اسے خیرہ کن نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھا، جیسے اسے رکھے ہوئے چند ہی دن ہوئے ہوں۔ اس کی شکل عجیب و غریب تھی۔ اسے نہ گھڑا کہا جا سکتا تھا نہ جار۔ تلے سے گھڑے کے مانند چوڑا ہوتا اور درمیان سے کچھ پچک جاتا تھا، جیسے کسی مٹکے یا گھڑے کا درمیانی حصہ پٹخ دیا جائے۔ اس کی لمبائی کوئی 1.5 پونے 2 فٹ کے قریب، چوڑائی کوئی 1.25 فٹ کے قریب ہوگی۔ چکنی مٹی کے بعض برتنوں پر جو شیشے اور رنگ وغیرہ چسپاں کر دیے جاتے ہیں، اس پر بھی قسم قسم کے شیشے اور نگینے پیوست تھے۔ ہمارا جلد سفید رنگ کی تھی۔ ایسی شکل کا برتن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایک ڈھکن سے اس کو بند کیا گیا تھا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، سب ابا جان کے منتظر تھے۔ ابا جان نے سب سے پہلے انگلی میں چادر لپیٹ کے اس کی جلد پر ہاتھ پھیرا اور اس پر ابھرے ہوئے نگینوں کو ٹٹولا
ان کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ پھر انہوں نے چادر ہٹا دی۔ غالباً وہ اس کی مضبوطی کی پیمائش کرنا چاہتے تھے۔ اسے احتیاط سے اٹھاؤ، ان کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، ٹوٹ نہ جائے۔ زورا نے اسے کولیا بھرنے کے انداز میں اٹھانا چاہا۔ وہ بھاری تھا۔ میں نے اس کی مدد کی۔ ہم آہستہ آہستہ اسے اٹھا کے فرش پر لے آئے۔ ابا جان نے نیچے چادر بچھا دی تھی تاکہ فرش کی ضرب سے اس کا کوئی کونا ٹوٹ نہ جائے۔ ڈھکن ہٹا کے دیکھو، ابا جان نے حکم دیا۔ وٹھل کھڑا رہا۔ زورا نے بڑھنے کی کوشش کی، اس نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، ڈھکن ہٹا کے دیکھو، ابا جان تذبذب سے بولے۔ نہیں بڑے صاحب، وٹھل نے دبے لہجے میں کہا، ہم کو اندر دے کے کیا کرنا ہے؟ اس کو دیکھنا آپ کا کام ہے، ہم کو دوسرا در بولو۔ دیکھیے تو اس میں کیا ہے، دیکھیے تو اس میں کیا ہے، کیا ہے؟ ابھی ادھر کیا ہوگا بڑے صاحب؟ یقیناً تصور سے زیادہ ہوگا۔ میں اس در سے کچھ اور توقع کر رہا تھا۔ ابا جان کی آواز دھک دھک کر رہی تھی۔ ذرا دیکھیے تو کتنا بھرا ہے۔ وٹھل نے مزید رکد نہیں کی۔ مجھے حیرت تھی کہ ابا جان اس کا ڈھکنا خود کیوں نہیں اٹھا دیتے، لیکن وہ انکسار میں پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے اسے نکالا تھا وہ انہی کو موقع دینا چاہتے ہوں گے۔ وٹھل نے ڈھکن ہٹا کے بیڑی کی روشنی ڈالی۔ اندر سے کرنیں پھوٹنے لگی۔ وٹھل کی آنکھیں چدھیا گئی تھیں۔ اس نے فوراً بیڑی بجھا دی۔ وٹھل کو بہت اندر ہاتھ نہیں ڈالنا پڑا۔ وہ لبالب تھا۔ ہاتھ نکال کے وٹھل نے مٹھی کھولی تو اس کی ہتھیلی پر بہت سے پتھر جگمگا رہے تھے۔ وٹھل نے اپنا ہاتھ ابا جان کے آگے پھیلا دیا۔ ہم سب انہیں دیکھتے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وٹھل کی ہتھیلی پر ستارے سے اگائے تھے۔ ابا جان مختلف دانے اٹھا اٹھا کے انگلیوں میں تولتے اور سر ہلاتے رہے۔ مبارک ہو بڑے صاحب، وٹھل مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ سبھی نے یک زبان ہو کر انہیں مبارکباد دی۔ صرف میں چپ کھڑا رہا۔ ابا جان نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وٹھل کا بازو پکڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور بولے، آپ نے اسے دیکھا؟ ہاں بڑے صاحب، وٹھل نے متانت سے کہا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حاکم سیانگ کے پاس کتنا بڑا ذخیرہ تھا۔ بے شک بدھ راہب بھی کچھ ذخیرہ اپنے ساتھ لائے تھے، مگر وہ اتنا نہیں ہوگا۔ اس محل کی بناوٹ، اس کمرے کی سجاوٹ سے اس زمانے میں چانگ قبیلے کی خوشحالی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں بیشتر حاکم سیانگ کا جمع کیا ہوا ہوگا۔ وٹھل نے ہیرے دوبارہ برتن میں لوٹ دیے۔ ابھی تو وقت ہے بڑے صاحب، اگلا در بولو۔ اگلا در؟ ابا جان کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ وٹھل کی آواز پر چونک پڑے۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ذہن میں کچھ تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دروں کے بارے میں کاغذات میں کوئی خاص وضاحت نہیں تھی، یا شاید میں اسے اخذ نہیں کر پایا ہوں۔ ایک جگہ کچھ اشارہ ملتا تھا، اسی کی بنیاد پر میں نے ان دروں کی آزمائش کی تھی۔ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک چھوڑ کے بعد کا در آزمانا چاہیے، لیکن آپ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ باقی کل پر چھوڑا جائے۔ ابھی ٹائم پڑا ہے بڑے صاحب، اپن لوگ اوپر کا پلستر ایک دم اکھیڑ سکتا ہے۔ پیرو بولا، جتنی جلدی ہو اچھا ہے۔ ہم نے احتیاط سے برتن ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ اسے لوٹ کر نہیں دیکھا گیا۔ ابا جان کی خواہش یہی معلوم ہوتی تھی کہ اسے لوٹ کے ایک بار تمام کا تمام دیکھیں، لیکن وٹھل اور پیرو کی عجلت پر انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ پہلے در کا تجربہ ہمیں خوب ہو چکا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر چھینیاں مارنے کے بجائے ترتیب سے دیوار میں قریب قریب چھید کر دیے۔ پلستر تقریباً ادھر چکا تھا اور اندر کے پتھر نظر آنے لگے تھے کہ وٹھل نے 4 بج جانے کی اطلاع دی۔ ہم نے کام چھوڑ دیا۔ دوسرے دن ہم نے دیوار کے پتھر نکال لیے۔ اس رات ہم دیر سے پہنچے تھے، اس لیے اندرونی دیوار کے پتھر نکالنے کے بعد پاٹا ہوا مسالہ 1.5 فٹ اندر تک ہی کھود سکے اور وقت ختم ہو گیا۔ تیسرے دن ہماری منجی کے خول تک پہنچ گئی۔ ابا جان نے پھر صحیح در پر نشان لگایا تھا۔ اندر سے دھاتوں کے ٹکڑوں اور زیورات کا ایک بڑا ذخیرہ برآمد ہوا تھا۔ وہ سب لکڑی کے ایک چھوٹے سے منقش بکس میں رکھا ہوا تھا۔ سب ان زیورات کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان میں طرح طرح کے گہنے تھے۔ ہار کے 100 ایسی طرز اور بناوٹ کے زیور اس زمانے میں کہیں نہ بنتے ہوں گے۔ مختلف اوزان میں دھاتوں کے ٹکڑے الگ تھے۔ ابا جان نے پتھروں سے گھس کر انہیں دیکھا۔ وہ سب قیمتی دھاتیں تھیں۔ پہلا در ابا جان نے کھولا تھا، 2 ہم نے۔ پہلے در کے متعلق ہمیں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس میں کیا نکلا تھا، لیکن دوسرے 2 دروں میں جو چیزیں نکلی تھیں وہی کچھ کم نہیں تھیں۔ میں ابا جان سے کہتے کہتے رک جاتا تھا کہ یہی در کافی ہے، لیکن کوئی اور مجھے اپنا ہمنوا نظر نہیں آتا تھا، اور دوسرے در کے بعد انہوں نے فوراً تیسرے در کے پلستر پر ہتھوڑیاں چلانی شروع کر دی تھیں۔ انہیں اس کام میں شاید مزہ آنے لگا تھا۔ 5 راتیں منجیکے ٹھونکتے ٹھونکتے، چھینیاں مارتے مارتے ہمارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، مگر کوئی بھی اپنی تھکن کا دوسرے پر اظہار نہیں کرتا تھا، بلکہ تقریباً ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کی باری ختم نہ ہو۔ دوسرا در کھلتے وقت بھی ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، جیسے وہ کوئی بازی جیت گئے ہوں۔
जैसे ही हॉल नजर आया वो चीख चीख कर अब्बा जान को पुकारने लगे। अब्बा जान के मशवरे के बगैर अब वो एक हथौड़ी भी जायद नहीं चलाते थे। मुझे सुल्तान की जिद पर दूसरी ही रात विठल ने उसे साथ ले लिया था। अब ऊपर सूलम समेत 4 आदमी रह गए थे। जेनी और साटे भी चलने फिरने के काबिल हो गए थे, लेकिन अभी रोज शाम को ऊपर जाने और सुबह बस्ती में वापस आने की कुव्वत नहीं रखते थे। इस दौरान विठल और पीरू ने अलग अलग सरदार के मकान पर एक मरतबा और हाजिरी दी थी। उन्होंने उसे मुतमईन करने की अपनी जैसी कोशिश की होगी, मगर वो अच्छी तरह जानते थे कि वो उसे ज्यादा देर तक रोके नहीं रख सकते। इसका एहसास इन्हें चौथी रात मंदिरों के इलाके में बस्ती के लोगों की बढ़ी हुई तादाद से हो गया होगा। शाम होते ही दोनों काफिलों के आदमी ऊपर का रुख क्यों करते हैं, मुख्तलिफ मंदिरों में क्यों फिरते रहते हैं, उन्हें वहाँ किस चीज़ की तलाश है? क्या वहाँ उनके कुछ और लोग बख्शुओं के बहरूप में छुपे बैठे हैं, या वो किसी आदमी की जस्तजू में उधर जाते हैं जो उनके ख्याल में कागजात लेकर इधर आ गया या आया ही चाहता है? सरदार और उसके साथियों के जहन में अनगिनत सवाल उभरते होंगे। उसने एक बार अचानक हमारे 3 आदमियों को यरगमाल बनाने का फैसला इसलिए कर लिया था कि उसे इन सवालों के जवाब जानने की बेचैनी थी। किसी वक्त भी वो ऐसा ही कोई और फैसला भी कर सकता था, कम से कम यही कि हम पर मंदिरों में जाने की पाबंदी आयद कर दे या सिर्फ दिन का वक्त मुकर्रर कर दे। दिन को हम किसी सूरत में कदीम मंदिर के ज़ेरे ज़मीन रास्तों में दाखिल नहीं हो सकते थे। उसने हमें खुला छोड़ रखा तो सिर्फ इसलिए कि हमारे 2 आदमी बस्ती में बीमार पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं मौजूद था और हम ज़ाहिर कबीले की ज़िंदगी में किसी रखने का सबब नहीं बने थे, और हमारे बकौल हम पर कोई ऐसी वैसी बंदिश आयद करने से वो कॉम्पल जल जाने का खदशा था जो अरसे बाद कबीले में हमारे आने से फूटी थी। कागजात मिलने की ये आस किसी तरह बंदी रहनी चाहिए। विठल ने उसे यही तासुर दिया था कि हम भी उन्हीं की खोज में हैं, मगर ये तासुर कब तक कायम रहेगा? सरदार का पैमाना जब्त कब तक नहीं छलक पाएगा? पीरू ने उससे 2 महीने और विठल ने 4 महीने की मोहलत मांगी थी। ये मोहलत खुद उनकी आयद करता थी और महज इस वजह से थी कि सरदार के पास सोचने का सामान रहे, सोच जो उसके आजिज़ाना फैसलों में रुकावटें खड़ी कर सकती थी और हमें कुछ फरागत दे सकती थी। लेकिन फैसले की बुनियाद अभी तक मौजूद थी और सरदार बस्ती में अकेला ही नहीं था, और भी लोग कबीले के बुजुर्ग लोग उसकी सोच में शरीक थे। जब विठल से उसने कागजात का जिक्र किया तो सबको हैरानी हुई थी कि उससे कोई लर्जिश तो सरजर नहीं हो रही है, मगर उसने बस्ती में चंद दिन गुजारने के बाद सरदार से ये जिक्र किया था। अगर वो नहीं करता तो हम इस तरह ऊपर आ जा नहीं सकते थे, और सरदार यही कर सकता था कि वो ऊपर चारों तरफ बस्ती के आदमी फैला दें, मगर वो कुछ और भी कर सकता था। वो यहाँ का सरदार था और हम पनाह गुज़ी। अभी 3 दर बाकी थे और यकीनी नहीं था कि उन 3 की निशानदेही भी अब्बाजान ठीक ही करें। ठीक भी हो तो एक दर के खुलने में 2.5 रातों का वक़्त लगता था। गोया 3 दरों के लिए 1 हफ्ता मज़ीद। 1 हफ्ते तक हम रोज़ ऊपर जाते और वापस आते रहेंगे और सरदार अपने आदमियों से हमारी सरगर्मी की इतला सुनता रहेगा। अगर हम किसी गलत जगह पर हथौड़ा चलाने लगे और बाकी 3 दर सबसे आखिर में नमूदार हुए तो 1 महीना भी लग सकता था। अगर हम अपने तमाम आदमी ऊपर ले जाते तो 2 दरों पर बेयक वक्त काम कर सकते थे। हम सब वहीं बंद हो जाते और दिन रात वहीं रहते तो चंद दिन लगते। मैं विठल से कहना चाहता था कि यही एक तदबीर सबसे बेहतर है। जेनी और साटे भी ठीक हो चले हैं। 1 रात पानी और खाना लेकर हम सब बंद हो जाएं, वो हमारा सुराग कभी नहीं लगा सकते। 3 दिन तक हम शब रोज़ मेहनत करके सारे दर खोल देंगे। हो सके तो कुदाले भी साथ ले जाएंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम अपना काम तो किसी तौर पर ख़त्म कर ही लेंगे और हमें बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा। 3 दिन बाद रात के अंधेरे और धुंध में हम बरामद होंगे तो किसी भी तरफ निकल जाएंगे। चलते रहेंगे और जल्द से जल्द उस इलाके से दूर होते रहेंगे। नीचे रखे हुए सामान पर हाथ डाली जाए। जितना कुछ हम बेच चुके हैं और जितना और बेच सकते हैं, उसी से हमारे पास इतने रुपए होंगे कि हम आगे किसी मंजिल पर जाकर नई कुली और सामान मुहैया कर सकें। अच्छा ही हुआ कि मैंने विठल से अपनी इस तदबीर का जिक्र नहीं किया। उसे बताने से पहले ही मुझे उसमें खामियां नजर आने लगी। विठल सुनता तो शायद बहुत हंसता। ऊपर जाने के बाद 3 दिन तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अपनी सारी आबादियां ऊपर ले आएंगे। उनके पास बेहतरीन किस्म के यौक हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो भी रास्ते उन्हें नजर आते हैं। बारिश, बर्फानी, तूफान वगैरह का कोई भरोसा नहीं है। चुलदरियाँ, वाफर ग़िज़ा और दूसरे सामान के बगैर हम कितनी दूर जा सकेंगे? 1 दर का ख़जाना अब्बाजान के कहने के मुताबिक वो एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर चुके थे। दूसरे 2 दरों का ख़जाना हमने बस उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए छू के देखा था, और वो भी अब्बाजान की ख्वाहिश पर। जहाँ तक मेरे सामने की बात है कि किसी ने अब्बाजान से उसकी मुंतकली के बारे में नहीं पूछा था। उसूलन वो भी इन्हें किसी मखसूस जगह पहुँचा देना चाहिए था। कागजात से अब्बाजान को तमाम दरों से निकलने वाले ज़हीरे का थोड़ा बहुत इल्म होगा ही।
اور انہوں نے اسی اعتبار سے اس کے لیے کوئی بہت ہی محفوظ اور گنجائش کی جگہ ڈھونڈی ہوگی۔ مگر کیا وہ پہلے سارا خزانہ اسی جگہ پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ یہاں سارے در کھولنے کے بعد ان کا ذخیرہ اس کمرے میں کھلا رکھنے کا خیال تھا، کیونکہ وہ یہ تمام ہرگز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ ایک بخشو زادے راہ میں یہ انبار نہیں لیے پھرتا، وہ تھوڑا تھوڑا ہی ہندوستان منتقل کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ ایک در سے نکلنے والے ذخیرے کے بقدر، اور یوں قدیم مندر میں اپنی تلاش کی ہوئی محفوظ جگہ پر اتنا اعتبار نہیں کر سکتے تھے، پہلے سے وہاں پہنچاتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ہندوستان لے جاتے ہیں، اور ہندوستان کا طویل دورہ کر کے واپس آئیں تو اس جگہ پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ بے احتیاطی ابا جان سے ممکن نہیں تھی۔